بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑ کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے یہ عزازیل پیدا ہوا، اس نے وہاں 1000 سال تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کی، پھر زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو پر کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا، وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، 1000 سال خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ چوتھے آسمان پر 1000 سال عبادت کی اور وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پانچویں آسمان پر بھی 1000 سال عبادت کی، وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر جہاں پہنچا 1000 سال تک عبادت کی، اور 7ویں آسمان تک جہاں پہنچا وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ کہ کوئی جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل کو کہ اسے اٹھا لے۔ وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی اس نوشتے پر جا پہنچی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خدا کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود و مرجوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک رویا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے اس کی کیا سزا ہے؟ عزازیل نے کہا خداوند جو شخص اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا عزازیل تو اس لکھ رکھ۔ عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشت کار رہا اور بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل و اسرائیل اور جمع ملائک تک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے تھے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی، اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے ہو اور اپنے سر کو بھی پیٹتے ہو؟ انہوں نے کہا لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول اور مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے، اور اس دن عزازیل نے جناب احدیت میں عرض کی یا الہی جنہوں نے زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں سے جا کر سب کو مار ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اے عزازیل تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوہ کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے یہ خطاب آیا کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائک، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں یاد کرتے ہیں۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین سے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل آسمان کی بلندی سے فوراً زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مٹھی خاک کی لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کے جا، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گناہ گار اور عذاب کی حقدار ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام سے بھی یہ کام انجام نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں دنیا میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو کوئی دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تب دق میں، کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ حکم الہی کے بعد سے فرشتوں نے وہ مشت خاک طائف اور مکہ معظمہ کے درمیان رکھ دی۔ اس پر بارش برسی۔ تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور چوتھے برس میں سلابہ ہوئی اور چھٹے برس میں خار ہوئی۔ 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم خاک میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے حقارت سے اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل سے کہا، اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ لعنت آدم علیہ السلام کے قالب میں داخل ہو کر ناف تک پہنچا، بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی۔